اٹھو اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلو. دیکھو آپ کا مسیحا کون ہے، آپ کے لیے کون کام کر رہا. یکم برہم دتیہ ناستے نہنا ناستے. برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہی پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے طائف کے لوگوں کو دیا. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ ان انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین دھرم اگر کوئی ہے تو وہ اسلام. اسلام کا یہ کہنا یہ صرف قرآن یا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا سمویدھان بھی ہم کو اجازت دیتا، اور دنیا کے بہت ساری گرنتھوں کے اندر کہا گیا ایکو دیوہاں سروبھوتیشو گونہاں، کہ برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں رب دو جہاں خالق ارض و سماوات مالک دو جہاں ارشاد فرماتا، او کائنات کے مسلمانوں سنو، او کائنات کے انسانوں سنو، او کائنات کے رہنے والوں سنو، اگر تم عزت چاہتے ہو اور تم بلندی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو تمہارا نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے اور تمہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ کر دیا جائے اور تمہارے قبر کا مسئلہ حل کر دیا جائے، تو میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، رب دو جہاں کہتا ہے، میں نہیں کہتا، خالق ارض و سماوات کہتا ہے، میں نہیں کہتا، وہی رب کہتا ہے جس نے عزت کو پیدا کیا، جس نے ذلت کو پیدا کیا، جس نے جنت کی تخلیق کی، جس نے نبی کو پیدا کیا، جس نے قرآن کو اتارا، وہی عزت و ذلت کی تخلیق کرنے والا رب دو جہاں دو ٹوک لفظوں میں اعلان کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے اور ذلت کی تخلیق ہم ہی کرتے ہیں. ہم جب چاہتے ہیں بلال کو عزت سے ہم کنار کرتے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں نمرود کو ذلیل کرتے ہیں، قارون کو ذلیل کرتے ہیں. وہی عزت و ذلت کی تخلیق کرنے والا رب دو جہاں اعلان کرتا ہے، او کائنات کے انسانوں، اگر تم بلندی چاہتے ہو تو سنو، ہم تمہیں قانون دیتے، ایک دستور دیتے ہیں، ایک نظام دیتے ہیں. وہ دستور کیا ہے، وہ قانون کیا ہے، وہ نظام زندگی کیا ہے؟ اگر وہ دستور وہ قانون ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے اور یہ آخرت بھی ہمارے لیے. وہ دستور کیا ہے، وہ قانون کیا ہے، وہ نظام زندگی کیا؟ رب دو جہاں اعلان کرتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے، آمنہ کا لخت جگر دے، محمد الرسول اللہ دے، اسے مضبوطی سے پکڑو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہے کہ شادی سنت کے طریقے پر کرو. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھو. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہے کہ اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق گزارنی ہے، تو ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو ماننی. یہ مطلب ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے کہا قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رب دو جہاں قرآن کریم کے اندر کہتا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے آسمان کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے کائنات کے ذرے کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے پہاڑ کو بلندی دی، احسان نہیں جتلایا. ہم نے سمندر کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ارے ہم نے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے نوح کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. رب دو جہاں کہتا ہے لیکن جب نبی آخر الزمان کو پیدا کیا
تو احسان جتلایا. کہاں جتلایا؟ اس قرآن میں جو ساری کائنات کی ہدایت کا کامل ہے، اور اس قرآن میں کہ جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. اسی قرآن میں رب ذوالجلال کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا کر کے مومنین کے درمیان میں احسان جتلایا. اور تو اور مورخ اسلام مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے انسانیت کے قاتل بن چکی تھی، اور انسانیت کے اندر درندگی پیدا ہو گئی تھی. انسانیت بھول گئی تھی کہ انصاف کیا ہوتا ہے، انسانیت بھول گئی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور انسانیت بھول گئی تھی کہ انصاف کیا ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو انسانیت بھول گئی تھی. انسانیت قتل و غارت پر اتر آئی تھی. ایک باپ اپنے لخت جگر کو قتل کر دیتا، ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو قتل کر دیتا. مجھے یاد پڑتا مورخ اسلام مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام عمر تھا. عمر کی لڑائی، عمر کا جھگڑا قبیلہ بنو تمیم سے ہوا. قبیلہ بنو تمیم کے انسانوں نے عمر کے کسی آدمی کو قتل کر دیا. عمر غصے میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں اس قبیلے کے جب تک 100 انسانوں کو قتل نہیں کر دیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس روئے زمین پر کیا ہو رہا تھا، کتنی برائی ہو رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام جب اس دھرتی پر آئے، رب ذوالجلال کا فرمان قرآن کریم کا سب سے پہلا ورڈ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا ورڈ کے پڑھو، سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس جلسے کا جو بینر جس کے اندر صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے تعلیمی بیداری عظمت النساء کانفرنس، تعلیم کے اوپر بھی کہا گیا ہے اور عورتوں کے مقام کو، ان کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے. میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر تعلیم بہت ضروری ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں، آپ کے اندر اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کے حق حقوق کو دبائے جائیں گے، کبھی کسی چیز کے نام پر تو کبھی کسی چیز کے نام پر. اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنے حقوق کو دو ٹوک لفظوں میں چیخ کر کے چلا کر کے اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو آپ کے حقوق کو دبایا جائے گا. سماج کے اندر سرکار کی طرف سے کوئی فنڈ آئے گا، آپ ان کو لے نہیں سکتے. اور ہمارے اندر کمزوری کیا ہے کہ ہم سب قرآن کریم کی تعلیمات کو ایک چوکٹ پر رکھ کر اچھال چکے. نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد، نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، انسانیت کے پیغام کو دینا مقصد تھا. انسانیت کا پیغام چاہے وہ جلسہ کے فیلڈ سے ہو، یا پھر تعلیم کے فیلڈ سے ہو، یا پھر مدرسے کے فیلڈ سے ہو، یا پھر اور کسی فیلڈ سے ہو، یا پھر خدمت خلق کے فیلڈ سے ہو، یہ انسانیت کے پیغام کو کرنا چاہیے. لوگوں کے درمیان بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے. خدمت خلق کے معنی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مخلوق کی خدمت کرنا یہ خدمت خلق ہے. اور تو اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر ایسا لایا ہے کہ ایک غلط ٹریک پر ہم نے چلا دیا ہے. وہ غلط ٹریک کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق ایک وقت کے بہت بڑے پی ایم تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے. جنگل بیابان میں چلے جاتے تھے، صحرا میں چلے جاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دیکھتے تھے کہ کون بھوکا سویا ہے، کن کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے. خود سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود سے کسی کے گھر میں، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے گھر میں چلے جاتے تھے اور خود سے کھانا بنا کر ان کے گھر والوں کو دیتے تھے. یہ پیغام دینا تھا، یہ انسانیت کا پیغام تھا. لیکن نہیں، آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر سے تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے اندر سے تعلیم مٹتی جا رہی ہے. ہمارے بزرگ، جو ہمارے اکابرین، جو تعلیم کو آگے بڑھا کر کے خون پسینہ ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اس چیز پر ہم فوکس نہیں کرتے. 70 ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا. کیا گناہ تھا ان کا؟ کیا قصور تھا؟ اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم کو آگے بڑھانا مقصد تھا. ہمارے سماج کا بچہ اور ہمارے سوسائٹی کا بچہ آگے بڑھ سکے. ایک ہی راستہ، اونلی ایک راستہ، ایک ہی ٹریک آگے بڑھنے کا. ورنہ آج دیکھیے جگہ جگہ پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا. حالانکہ کچھ لوگ ہی ایسے ہیں
جن کے مائنڈ کے اندر کہا جاتا ہے کہ غلط چیزوں کو ٹھونس دیا گیا۔ ملک ہندوستان کے اندر، ہمارا ملک ہندوستان ایسا نہیں تھا، ہم سب یہاں پر مل جل کر کے رہتے تھے، تب جا کر ہم نے اس دیش کو آزاد کیا۔ ہندو بھائی ہمارے، جین، بودھ، سناتن دھرمی، عیسائی، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس ملک ہندوستان کو سب لوگوں نے چلایا، تب جا کر اس دیش سے ظالم انگریز کا نام و نشان کو مٹایا گیا۔ ہم سب کی قربانی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے مائنڈ کے اندر کہا جاتا کہ ہندوتوا بھرا ہوا، جن کے مائنڈ کے اندر کہا جاتا کہ نفرت بھری ہوئی، وہ لوگوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا لیجئے، 1904 کے اندر ہندو مسلمان متحد ہوئے تھے تو ظالم انگریز کو بھگانے کا کام کیا تھا، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ پھر کون ہے یہ غدار لوگ جو کہتے ہیں ہندو ہندی ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان؟ یہ ٹوپی اور داڑھی والے دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، ان کے مدرسوں کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو ہمارے مدرسے کے معصوم بچے، صبح جب ہوتی ہے، رات کے جب 3 بجتے ہیں تو مدرسے کے امام صاحب، مولانا صاحب اور بچے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس دیش کے لیے امن و شانتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مدرسے کے مولانا۔ لیکن نہیں جناب، لوگوں کے ذہن کے اندر نفرت کی بول کو بھرنا اور اپنی سیاست کی روٹی کو سیکنا۔ ہم بھی کمزور ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اس لیے کہ ہم نے صحیح وقت پر صحیح لوگوں کو کرسی اقتدار پر نہیں بٹھایا۔ ہم نے غلط لوگوں کو چن لیا اور غلط لوگوں کو چن کر کے ہم نے کرسی اقتدار پر بٹھایا، تب جا کر آج ہمارا یہ حال۔ اٹھو اور غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلو، دیکھو آپ کا مسیحا کون ہے، آپ کے لیے کون کام کر رہا، ورنہ لٹکتے رہ جائیں گے آپ، چیختے چلاتے رہ جائیں گے، آپ کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک سیرت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف قرآن نہیں کہتا، یہ قرآن نہیں کہتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری گرنتوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہا گیا صاف لفظوں میں، یہاں نہ پکش باتیں کچھ را کو وید پران سنتمت بھاکو، تب لگ جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ اگر خوبصورت بننا چاہتے ہو، اگر اچھا بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، تو محمد کے طریقے کو اپنا لو، تم خوبصورت بن جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اس دھرتی میں آئے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد تو مسلمانوں کے صرف نبی ہے، نہیں، بلکہ صاف لفظوں میں کہا گیا محمد اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کے خاطر، اسلام کے خاطر 40 سال تک لوگوں کے لیے، دین کے لیے سنتے رہے، بھٹکتے رہے۔ جب 40 سال عمر کو پہنچتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج نبوت دیا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام دین کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف میں چلے گئے، وہاں جا کر کے کہا کہ یہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کیا گناہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا؟ یہ صرف قرآن یا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا سنویدھان بھی ہم کو اجازت دیتا، اور دنیا کے بہت ساری گرنتوں کے اندر کہا گیا ایکو دیوہاں سروبھوتیشو گونہاں، کہ برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یکم برہم دتیہ ناستے نہنا ناستے، برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے طائف کے لوگوں کو دیا، وہاں کے بادشاہ کو دیا، تو وہاں کے بادشاہ نے کیا کام کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گنڈے لگا دیے، اور کیا کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے ان کو مارنا اور گالی دینا۔ گنڈوں نے مارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم خون سے لہو لہان ہو گئے، نالائن مبارک خون سے جم گیا، بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے، حضرت جبرائیل کی آمد ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں جبرائیل ہوں، جبرائیل، مجھ سے بڑا طاقتور اس دھرتی پر رب ذوالجلال نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ میں جبرائیل ہوں، جبرائیل، میرا ایک ہاتھ مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ مغرب میں ہوتا،
مجھ سے بڑا طاقتور اس دھرتی پر رب ذوالجلال نے کسی کو پیدا نہیں کیا. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل آپ حکم تو کرے. میں نے قوم لوط کو زمین سے اٹھایا تھا, آسمان پر لے جا کر پٹک دیا تھا. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل آپ حکم تو کریں, دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ اے جبرائیل تو یہ بھول گیا, رب نے قرآن کریم کے اندر کہا انا رب العالمین, میں اس دھرتی کا رب ہوں. لیکن اے محمد سنو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں تجھے دنیا کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیج رہا ہوں. واٹ از دا میننگ آف دس آیا؟ کیا مطلب اس آیت کا؟ آپ یاد کیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے نافرمانی کی. 6 مہینے کی سیلاب بھیج کر پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی, زمین پر لٹا لٹا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. لیکن قربان جاؤ اس دھرتی کے ایمان والے مسلمانوں, آج ہم اتنے بڑے گناہ کرتے, ہمارے گناہ کا وجود اور تصور بنی اسرائیل کی قوم سے بھی بڑا ہوا. قوم لوط سے بڑھ کر ہمارے جرم ہیں, ہمارے گناہ ہیں. اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے ہمیں نہیں مٹایا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں باقی رکھا. میرے مسلم بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات پر جتنا ہو سکے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اسلام کہتے کس کو, قرآن کا مشن کیا ہے. آج جن فرقہ ضالہ, جن تنظیم کو ہم مسلمان برا بلا کہتے, شاید آپ مسلمانوں نہیں جانتے وہ زمینی سطح پر کتنے مضبوط, وہ اپنے جھوٹے خدا کے کتنے بڑے دل دادا, کتنے بڑے دیوانے, جن کا کوئی وجود نہیں اس دھرتی پر اور اس دھرتی سے اٹھ کر 7ویں آسمان پر نہیں. میرے مسلم بھائیو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھ کر کے حصہ لینا ہے, کام کرنا دین کے لیے. آج مسلمان جگہ جگہ پر پٹتا جا رہا, جگہ جگہ پر کمزور ہوتا جا رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ایمانی اعتبار سے. ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا, رسول اللہ کی شریعت سے رشتہ ٹوٹ چکا, تب جا کر آج ہم کمزور ہیں. ورنہ یہی وہ قوم تھی کہ 1145 سال تک اسی ملک کے اندر ہم نے حکومت کی. باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں تھی, لیکن کیا وجہ, کیا گناہ تھا کہ یہ باغ ڈور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ What is the reason؟ ریزن یہی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں سے کٹ گئے. آج دوسرے برادری کے لوگ, دوسرے مذہب کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا, انہوں نے کامیاب ہو گئے, ایک اونچے استم پر چلے گئے, دوسری بڑی سپر پاور طاقت بن گئے وہ لوگ. ملک اسرائیل کی ہسٹری کو اٹھا کر کے پڑھیے, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو پڑھنے, سیرت کو پڑھنے کی بنیاد پر دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت بن جاتی ہے ملک اسرائیل. لیکن ہم ہیں کہ محمد رسول اللہ کا صرف نام تو لیتے, بٹ فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, لیکن دل کی گہرائی سے ان کی اتباع پیروی نہیں کرتے. ہم صرف نام لیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم دیوانے, عاشق رسول, لیکن جب اندر جھانک کر دیکھا جائے تو نہ نبی کی محبت ہے, نہ 5 وقت کی نماز ہے, نہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے محبت ہے, اور نہ ہی مدرسے سے محبت ہے, نہ ہی مسجد سے محبت ہے, نہ مکاتب سے محبت ہے, نہ مدارس سے محبت. 650 مدارس بند کر دیے گئے, کس بنیاد پر؟ کہ ہم مدرسے سے کٹ گئے. نہ معلوم کن کن نفاہوں کی بنیاد پر مدرسے کو بند کیا جا رہا. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں میرے مسلم بھائیوں, کمی ہمارے اندر. ہم صرف چیختے چلاتے رہ جائیں گے اور دین پر عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک مرتبہ جڑیے, اپنی شریعت سے جڑیے, رب ذوالجلال کے آگے معافی تلافی مانگیے, رب ذوالجلال کے آگے گڑ گڑا کر روئیے, رات کی تنہائی میں جا کر رب ذوالجلال سے معافی مانگیے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, شاید اللہ توبہ قبول کر لے. اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. زمین سے لے کر کے آسمان تک اگر آپ کا گناہ بھر جاتا, آپ یہ نہ سمجھے کہ رب ذوالجلال معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آج ہم نے اسلام کو پہچاننا چھوڑ دیا, آج ہم نے عورتوں کے مقام کو پہچاننا چھوڑ دیا. آج ہم عورت کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں
ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہی ہوئی بات کے ہم خلاف جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کسی مذہب کے اندر یہ بات کہ کہا گیا ہو کہ ماں کے قدم کے نیچے، عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، کہا گیا کسی دوسرے دھرم کے اندر؟ نہیں کہا گیا۔ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ ان انٹائر ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین دھرم اگر کوئی ہے تو وہ اسلام، اس سے بیسٹ کوئی دھرم نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ محبت کی بنیاد پر پھیلا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ کسی دوسرے وجہ سے اسلام پھیلا، نہیں، بلکہ اپنی محبت کی بنیاد پر اسلام پھیلا۔ صحابہ کرام کئی مہینے، کئی سال تک پتے چبا چبا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو سنوارا، تب جا کر رضی اللہ عنہ کا لقب ملتا۔ ہم یہ سوچے کہ صرف ہم قرآن پڑھ لیں اور کرنا وہی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کسی کی ایک ہاتھ زمین کو لے کر کے یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے اور آپ ان کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی پوچھ ہوگی۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ کچھ کرتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھ لیا کیجئے کہیں ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ جس شریعت کے اندر یا جس مذہب کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ ایک چلو پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی کو مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی اور تب جا کر ہمارے آخرت پر چاند لگیں گے، ورنہ نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ میرے بھائیوں، سنویدھان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان سب کو لے کر کے اگر ہم چلیں گے، سب سے پہلے تو اللہ سے ہمیں جڑنا ہے۔ اللہ سے جڑ گئے، رشتہ مضبوط کر لیے تو پھر سب کام آپ کا بن جائے گا۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا تو پھر کوئی کام آپ کا بنے گا نہیں، سب بگڑتا چلا جائے گا۔ کسی بھی لائن پر چلے جائیں آپ، چاہے وہ سیاست کا فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ سیاست کا دوسرا نام بھی جو ہے خدمت خلق ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی بھی ملے گی اگر نیت صحیح ہو تو۔ نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔